مگر جس نے قرآن سننا کے علم کی حامل نہیں ہے وہ کیسے سمجھ سکتے کہ قرآن کی تعریف جو کر رہے وہ غلط ہے؟ وہ کیسے سمجھتے کہ یہ حدیث کی شرح غلط ہو رہا ہے؟ گمراہ ہو جائیں گے قرآن سننا کے نام میں۔ تو یجب علی المسلمین عدم مجالست اہل البدع والاہواء وعدم سماع کلامہم، مسلمان کی ایک واجبت میں ایک واجب ہے بدعت لوگوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیوبندی ہیں، یہ جو بریلوی ہیں، یہ جو جماعت اسلامی ہے، یہ جو جماعت تبلیغ ہے، ان کے لسٹ ہے اینڈ لیس۔ شیطان کا گروپ کی لسٹ یو کانٹ کمپلیٹ اٹ، مگر نبی کے راستے کا لسٹ کمپلیٹ ہو گیا، ایک ہے نبی اور صحابہ، بات ختم، اس کے بعد اور کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کے راستے کے باتوں کے سمجھنے کے لیے اگر کوشش کریں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ علماء کرام کی واجب ہے اس کو رد کرے اور کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، اس زمانے سے لے کے آج تک اس واجبات کو مکمل خدمات ہوتے رہے۔ عامت الناس کی واجب ہے اس علماء کی ردود کو سمجھ کر اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اپنے آپ کو صاف ستھرا حدیث بن کر رہے۔ حرص علی جماعت المسلمین، مسلمان کی جو جماعت اہل حدیث کی منہج طریقہ ہے نا، اس کی حراست، اس کی حفاظت میں آپ نے اپنے زندگی کو آپ نے سنبھالنا ہے۔ جیسا اہل حدیث کی منہج ہے ویسے ہی ان جماعتوں کے ساتھ مل جل کر، not try to be divide and smart، ان سے مل جل کر، ان کے ساتھ بن کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے باتوں کو سمجھ کر، ان کو دوستوں بن کر ان کے ساتھ رہنے سے ہی المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کی دین میں پھنسیں گے، اہل حدیث حضرات کے منہج میں رہیں گے۔ تو ایک چھوٹا سا بات میں آپ لوگوں سے بتاتا ہوں، and I don't want to delay my خطبہ۔ یہ جو ہندوستان ہے، اہل حدیث کی ایک تاریخ ہے، امام مبارک پوری ہے، عبدالرحمن مبارک پوری ہے، امام صدیق حسان الفنوج البخاری ہے، جیسے ہزاروں علماء کرام ہے، سارے ناموں تو مجھے ابھی یاد ہے نہیں کرنے کے، مگر ایک افسوس کی بات ہے، بنگلور اور حیدرآباد کے نیچے ہندوستان میں اہل حدیث کی تاریخ کی علم ہی نہیں ہے، جیسے ویسے یہاں پہ اہل حدیث کی تاریخ ہی نہیں ہے، ویسے ہی ہو رہے ہیں تمل ناڈو کے حال۔ بنگلور حیدرآباد سے لے کر اوپر تک ماشاءاللہ اہل حدیث کی دعوت چل رہا ہے، مگر آپ دیکھیں میرے بھائیوں تمل ناڈو کی حالت بالکل گمراہ، اہل حدیث کے نام ہی نہیں چل رہے ہیں، اگر چلے بھی اپنی عقل کے مطابق چل رہے ہیں، گمراہی اپنا راستہ بنا گیا اور اپنے آپ کو گمراہ کر دیا۔ میں ایک فرمان آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، آپ لوگوں کی واجب ہے اس اہل حدیث مدارس میں پڑھ کر صاف ستھرا عقیدت السلف کو حمل کر کر، یہ ہندوستان میں آپ کے جو پاس ہونے والے ہوتے ہیں نا تمل ناڈو میں، ان کو بھی یہ اہل حدیث کے عقیدے سکھا دے، ان کو بھی اس منہج کو سمجھا دے، صحابہ کرام کو سمجھنے کے قابل طور انسان بنا دے۔ تمل ناڈو کا ہے کیا اختصار ہو ہے، صحابہ کے دشمن بن کر رہے ہیں، عقلی باتوں سے، جذبیات باتوں سے، فلسفہ باتوں سے گمراہ کی راستہ اپنا بنا لیا ہے۔ تو ہوا جو اردو میں بات کرنے والے میرے بھائیوں، اردو زبان میں اہل حدیث حفاظت سے ہے، مگر تمل زبانے میں وہی ہندوستان میں ہے اہل حدیث کو نہ سمجھے، مگر اہل حدیث کو ان نے بالکل گڑبڑ اور دوسرے گمراہی جیسے سمجھ کر رکھا ہے، کیونکہ ان نے نہ پڑھا ہے نہ سیکھا ہے۔ آپ لوگوں کی واجب ہے اس ملک میں رہ کر اپنے نیبر جیسے رہتے ہیں ان کو بھی یہ راستے سکھا دیں۔ فَإِنْ أَصَبْتُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ أَخْطَأْتُ مِنْ نَفْسِي وَمِنَ الشَّيْطَانِ أَقِمِ الصَّلَاةَ۔